آج مجھے معلوم ہے میری یہ جو تقریریں ہیں لوگ سمجھتے ہیں، مجھے معلوم ہے کتنے ہماری تقریروں میں گرم ہوتے ہیں اور کتنے پسند کرتے ہیں اور کتنے کیا کیا کرتے ہیں، لیکن کچھ وہ بھی ہیں جن کو مروڑ بھی ہوتی ہے، جن کے دلوں میں پھپولے پھوٹتے بھی ہیں، کچھ کی آنکھوں میں بہت تیز گڑتا بھی ہوں، تکلیف ہے، وجہ مجھے بھی معلوم ہے اور آپ کو بھی معلوم ہے، لیکن یاد رکھو اگر ان ظالموں نے کبھی ایسا وقت میرے اوپر لایا، قید کر دیا، سولی پر چڑھایا، پھانسی بھی دے دی، میں بخوشی اس پھانسی کو چوم کر کے قبول کروں گا، اس لیے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت میرے ساتھ ہے۔ صرف میرا یہی کہنا ہے اے اللہ موت آتی ہے تو ایمان پر آئے، لیکن ان ظالموں کے لیے ہمارا ایمان کہیں سودا نہ چلا جائے، کہیں بیچنے میں نہ آ جائے۔ ان کی باتوں پر عزیزان گرامی آج حالات ایسے ہیں، ان صحابہ کے معاشرے کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ صحابہ اپنی جانیں کیسے قربان کیے۔ ایک جوان ہے، ایک جوان یہودی کا بیٹا ہے، یہودی کا بیٹا ایک بار جلوہ رسول کو دیکھا فدا ہو گیا، باپ مارنے لگا، کہا دوبارہ جانا مت، کبھی جانا مت۔ نوجوان ہے، باپ نے کہا دوبارہ کبھی جانا نہیں محمد کو دیکھنے کے لیے، لیکن وہ حضرت کہاں سے جائے جو ایک بار جلوہ رسول کو دیکھ لے؟ جس کا دل بدلنا ہوتا ہے مولا بدل چکا ہوتا ہے۔ یہودی گھر میں ہے، باپ نے زنجیریں باندھ دی ہاتھ پر پیروں پر، ماں نے بھی سختی کی، دروازے بند رکھے جاتے۔ اس حال میں اس نوجوان کو بیماری پکڑ لی، گھر سے باپ بھی نہیں بھیجتا، ماں بھی نہیں بھیجتی، بیمار ہو گیا، زنجیریں کھولی۔ اکلوتا بیٹا تھا یہودی ماں باپ کا، لیکن کٹر دشمن رسول تھے، نہیں جانے دیتے تھے۔ نوجوان بیمار ہو گیا، بیمار کا علاج بھی کرایا گیا، حکیم آئے، طبیب آئے، لیکن بیماری بڑھتی ہی گئی، اس لیے کہ یہ وہ بیماری ہے جس کا علاج بھی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ یہ وہ صحابہ کا درد تھا۔ اس نوجوان نے جب بیماری شدت پکڑ لی، ماں باپ کو رحم آ گیا، ترس آ گیا۔ اب وہ وقت بھی آیا، ایک بڑے حکیم نے آ کر کے مشورہ دیا، اس کی جان بلب ہے، اس کی جان نکلنے کا وقت ہے، یہ مر جائے گا، اب یہ زندہ رہنے کے اس کے اندر کوئی بھی صورت نظر نہیں آتی۔ ماں باپ سے کہا جو کھائے کھلا دو، جو پیے پلا دو۔ حکیم چلا گیا، ماں باپ رونے لگے، جوان بیٹا ہمارے سامنے چلا جائے گا۔ اس کے پاس آئے، پوچھنے لگے بیٹا اتنا بیمار ہو گیا، معاف کر دے، ہم نے تیرے ساتھ سختیاں کی تھی، لیکن تو خوش ہو جا، تو کیا چاہتا ہے، کیا کھانا چاہتا ہے، کیا پینا چاہتا ہے؟ اس نوجوان نے کہا ایک بار محمد عربی کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وہ ایمان لایا ہوا نہیں ہے۔ اس باپ نے کہا اس کی تو حد ہو گئی، مرنے کے قریب آیا پھر بھی کہتا ہے اس کو دیکھوں گا۔ ماں نے روتے ہوئے کہا ایک بار تو بیٹے کی مان لو، کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی اجازت دی جائے۔ وہ یہودی کہلا بھیجا ایک صحابی کے ذریعے کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو میرا بیٹا بڑا بیمار ہے، ایک بار وہ میرے گھر آئیں، وہ دیکھنا چاہتا ہے مرنے سے پہلے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح کا وقت تھا، فجر کے بعد کا وقت تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے ہی اس نے آ کر کے کہا اپنے صحابہ سمیت کہے چلو ہم اس کو دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس یہودی کے گھر میں جب بستر کے قریب گئے، اللہ اس کی جان میں جان آ گئی۔ وہ جو بیمار، وہ جو کمزور اپنے جسم کو حرکت نہیں دے سکتا تھا، اللہ کے نبی کو اپنے سرانے کے پاس دیکھ کر کے مسکرا پڑا، چہرے میں جان آ گئی اور حضور کو دیکھتا رہا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی تاخیر کس بات کی، کیا اب بھی مجھے آخری رسول نہیں تسلیم کرو گے؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارکہ اس کے چہرے پر رکھا تھا۔ میرے آقا کے جسم اقدس کی، دست اقدس کی ٹھنڈک پہنچی اور روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، وہ صحابیت کے مقام کو پہنچ گئے۔ جانتے ہیں کیسا صحابی کسے کہتے ہیں؟ جانتے ہیں صحابی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میرا ایک صحابی جو کے دانے کے برابر بھی خیرات کرے اور میری امت احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے،
تب بھی جو کے دانے کے خیرات کے برابر نہیں ہو سکتی۔ صحابی کے مقام کو پوری امت نہیں پہنچ سکتی۔ ارے چلو پیر پیرا میر میرا شیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھیں، سرکار غوث اعظم سے پوچھیں، آپ بتائیں صحابی کا مقام بڑا ہے یا غوث کا مقام بڑا ہے؟ ہم تو غوث کہتے ہیں نا شیخ عبد القادر جیلانی کو۔ غوث پاک نے کیا کہا؟ ارے تو غوث اور صحابی کے مقام کی بات کرتا ہے، سن صحابی کا مقام کیا ہے۔ وہ صحابی جو رسول اللہ کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کر کے جہاد میں جایا کرتے تھے، جس گھوڑے پر صحابی بیٹھتے تھے اس گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے سے جو دھول اڑتی تھی وہاں تک بھی غوث کا مقام نہیں پہنچ سکتا۔ غوث کا مقام وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، صحابی کے گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے کی دھول تک اس صحابی کے مقام کو غوث نہیں پہنچ سکتا۔ اور غوث ہزاروں عبادتیں کر چکا ہے، ہزاروں ریاضتیں کر چکا ہے، لیکن آؤ اس جوان صحابی کے مقام کو تو دیکھو۔ صبح کے وقت میرے آقا تشریف لائے ہیں اور چند منٹوں کے بعد انتقال بھی ہو گیا ہے، اور صحابیت کا مقام، اور حد یہ ہے کہ پوری زندگی میں ایک نماز پڑھنے کا بھی وقت نہیں آیا۔ فجر سے ظہر کے بیچ میں ایمان لائے، فجر سے ظہر کے بیچ میں ایمان لائے اور دنیا سے چلے بھی گئے، اور مقام کون سا حاصل کیا؟ صحابیت کا، غوث سے بھی بڑا مقام۔ یہ برکت تھی صرف جلوہ رسول کو دیکھنے کی۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ اگر رسول اللہ کو نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں۔ میرے عزیزو، صحابہ کے معاشرے کو میں بتا رہا تھا، آج میں اپنی گفتگو کو یہیں پر سمیٹتا ہوں اور سب کو جا کر کے یہ دعوت فکر دیتا ہوں۔ اگر جذبہ پیدا کرنا ہو تو آپ کو فلمی ہیرو اور دنیاوی کیریکٹر کو نہیں، آج میں اپنے نوجوانوں کو دیکھ کر کے کبھی کبھار سہم جاتا ہوں، تمہارے بال کس کی علامت ہیں، تمہارے کپڑے کس کی علامت ہیں؟ تم اپنے لباس کو پھاڑ کر کے پہن رہے ہو اس لیے کہ فلاں فلم میں کسی ہیرو نے کپڑے پھاڑ کر کے پہنے تھے۔ تم اپنے لباس کو دیکھو ذرا، اور تم اپنے بالوں کو لہراتے ہو کسی ہیرو کے سٹائل میں۔ تم غلام ان کے نہیں ہو، تم غلامی میں بندھے ہو رسول اللہ کی۔ تم کبھی یہ جا کر کے کیوں نہیں پوچھتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیا تھا؟ چلو وہ اگر لباس نہ ملے تو کم سے کم یہ تو پوچھتے میرے نبی کو کون سی شکل پسند تھی، کون سی غذا پسند تھی۔ یہ وہ صحابہ تھے جو حضور کے ہر غذا کو چن چن کر کے پسند کر کے کھایا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر، یہ وہ صحابہ ہیں۔ دسترخوان پر ایک بار کدو آیا، لوکی شریف آئی، کسی نے کہا مجھے یہ پسند نہیں ہے، صحابی کھڑے ہوئے اور تلوار نکالی، کہا واپس لے اپنے جملے کو نہیں تو قتل کر دوں گا۔ کہا کیوں؟ کدو نہ کھائیں گے تو قتل کریں گے۔ کہا نہ کھانا نہ کھا، لیکن یہ نہ کہہ کہ پسند نہیں، اس لیے کہ یہ کدو میرے نبی کو پسند ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا اس چیز کو۔ وہ صحابہ کا ایمان تھا۔ صدیق اکبر کے بیٹے کہتے ہیں میں کافروں کی طرف سے آیا تھا جنگ بدر میں، آپ حضور کی طرف سے آئے تھے، بعد میں وہ ایمان لائے۔ وہ بیٹے کہتے ہیں آپ 3 بار میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے لیکن میں مارا نہیں، آپ باپ تھے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں قسم خدا کی اگر تو ایک بار بھی آتا تو میں کاٹ دیتا، اس لیے کہ تو آیا تھا دشمنان رسول کے ساتھ۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے جا رہے ہیں، ایک بار درخت کے نیچے سے اپنا امامہ اس میں لٹکانے لگے، اچھل اچھل کے گھوڑے پر بیٹھے تھے۔ لوگوں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے، امامہ لٹکا رہے ہیں اس پر۔ حضرت عمر کہتے ہیں ایک بار میں نبی کے ساتھ یہاں سے جا رہا تھا، یہ درخت کی ٹہنی تھوڑی نیچے لٹک رہی تھی، میرے آقا کا امامہ اس میں الجھ گیا تھا، حضور کا امامہ کھل گیا، میرے آقا نے پھر سے اس کو باندھا اور چلے گئے۔ آج میں یہاں سے گزر رہا تھا، ٹہنی اوپر ہے لیکن میں چاہتا تھا کہ نبی کی ادا پر عمل کر لوں، حضور کی ایک ادا بھی چھوٹنے نہ پائے۔ امام احمد بن حنبل ہیں، کہتے ہیں مجھے تربوز بہت پسند تھا، کلنگڑ بہت پسند تھا، اور میں نے سنا ہے کہ حضور نے بھی کھایا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تناول فرمایا، لیکن زندگی بھر خالی دیکھتے تھے اور کھائے نہیں۔ پوچھا لوگوں نے کیوں نہیں کھاتے، آپ کو معلوم ہے، آپ کو بھی اچھا لگتا ہے، حضور نے بھی کھایا ہے۔ کہتے میں انتظار میں ہوں، حدیث ڈھونڈ رہا ہوں، ابھی تک مجھے یہ ابھی تک حدیث نہیں ملی حضور نے اس کے کتنے ٹکڑے کر کے کھائے تھے۔ یہ ان کا ایمان تھا۔ میرے عزیزو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ادا بھی ان سے چھوٹنے نہ پاتی تھی۔ آج ہماری زندگی بھی دیکھ لو، ہمارے اپنے جسم، کیا کوئی ہم سے یہ کہے گا یہ ترجمان رسول ہے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے؟ تمہاری ذات میں وہ چیزیں کہاں چلی گئیں؟ آج دنیا پھر تم سے دیکھ رہی ہے،
پوری دنیا کو آج پھر سے ثابت کر کے بتاؤ، جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ ہم اپنے نبی کی امانتوں کے سفیر ہیں، ہم امین ہیں اپنے نبی کے اخلاق کے۔ اپنے بچوں کو سکھاؤ، کہانیاں وہ نہیں، میرے نبی کی محبت کی کہانیاں سناؤ۔ رسول اللہ سے صحابہ جو ٹوٹ کر کے چاہتے تھے، محبت کرتے تھے، وہ واقعات سناؤ، پھر دیکھنا تمہارا بیٹا کبھی بزدل نہیں پیدا ہوگا، کبھی بزدل نہیں ہوگا۔ آج ہمارے معاشروں سے شعر غائب ہو گئے، صرف ناموں کے شعر رہ گئے ہیں، اس لیے کہ تربیت ان کی صحابہ کے گھروں کی طرح نہیں ہوتی۔ وہ بدر کے میدان کے وہ دو شہزادے کہاں ہیں؟ معاذ اور معوذ، 13 سال کی عمر کے ہیں، 13 سال کی عمر کے ہیں، اور کیا کیا انہوں نے؟ دو چھوٹے نوجوانوں نے، اوروں نے اگر جہل کو مارا، ان بچوں نے ابو جہل کو مارا، ابو جہل کو مارا۔ اس میں سے ایک شہزادے ہیں معاذ، انہوں نے قتل کیا تھا ابو جہل کو، تاریخ میں رقم ہوگا۔ ایک کسان صحابی کے بیٹے تھے یہ دو، 13 سال کی عمر کے، دونوں بھائی ہیں، دونوں نے گرا کر کے مارا سردار قریش کو۔ ابو جہل کے آخری الفاظ کیا تھے معلوم ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے غم ہے اس بات کا کہ مجھ جیسا سردار ایک کسان کے بچوں سے مارا جا رہا ہے، مجھے موت کا ڈر نہیں۔ لیکن اس صحابی کے درجے کو دیکھو، جذبے کو دیکھو۔ حضرت معاذ، ان کے کندھے پر ایک کافر نے تلوار مار دی، کندھا لٹک کر کے چمڑی سے لٹک گیا، مونڈھا کٹ گیا، بغل کی چمڑی سے لٹک گیا، لیکن اس شہزادے کا جوش ٹھنڈا نہیں، دوسرے ہاتھ میں تلوار لی، ہاتھ لٹک لٹک کے سامنے آتا تھا، بائیں ہاتھ سے میدان میں آتے تھے۔ 13 سال کا بچہ ہوتا کیا ہے؟ 13 سال کی عمر کا بچہ بائیں ہاتھ میں تلوار لے کر کے آ رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ایک منظر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس 13 سالہ بچے نے بیچ میدان میں اپنا یہ ہاتھ اپنے پیر کے نیچے دبا کے کھینچ کے نکال دیا جو چمڑی سے لٹک رہا تھا، اور پکار کر کے کہا مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں جو اللہ کی رضا میں خلل اندازی کر رہا ہو۔ بار بار لٹک کر کے باہر آتا ہے۔ کبھی تم نے یہ سوچا کہ مجھ سے اور میرے رب سے کون سی چیزیں ہیں جو مجھے روک کر کے رکھی ہیں؟ کون سی وہ چیزیں ہیں جو خلل اندازی کر رہی ہیں مجھے رب کی عبادت کرنے سے؟ یہ انٹرنیٹ ہے، یہ گانے بجانے ہیں، کیا تمہیں روک نہیں رکھے مسجدوں سے؟ وہ بچے نے ہاتھ توڑ کے نکال دیا، لٹک رہا ہے، مجھے اللہ کی رضا حاصل کرنے میں خلل پیدا کر رہا ہے۔ تم نے اپنے کانوں سے گانے تک نہیں نکالے آج تک۔ آج میں سمجھتا ہوں اس محفل میں عہد کر کے جاؤ، یا رسول اللہ میں ٹوٹ کر کے آپ سے محبت کرتا ہوں، میں اس جماعت میں ہونا چاہتا ہوں قیامت کے دن جس جماعت کو میرا مولا یہ کہے یہ وہ امت کے غیور نوجوان ہیں جنہوں نے اپنے کانوں کو دنیا کے گانوں سے بچایا تھا، دنیا کے نغموں سے بچایا تھا۔ اے نوجوانوں، غلیظ گانے سننا چھوڑ دو، غلیظ باتیں سننا چھوڑ دو، غلیظ معاشرے میں بیٹھنا چھوڑ دو، زبان کو پاک کرو۔ کیا ہوگا اس کا اجر؟ قیامت کے دن ان کو مولا فرمائے گا یہ سب کو لاؤ، یہ صرف نعت رسول سنتے تھے، قرآن سنتے تھے، ان کو لاؤ یہ گانے نہیں سنتے تھے۔ اللہ فرمائے گا اپنے نبی داؤد علیہ السلام کو کہا کہ ان کو سناؤ آپ اپنی زبان سے، ان کی زبان سے جو سنیں گے 100 سال تک سنیں گے۔ اللہ پوچھے گا اے بندو کیا خوش ہو گئے؟ وہ کہیں گے مولا اور سننا چاہتے ہیں۔ محشر کے دن پھر اللہ رب العزت جنت میں ان کو داخل کرنے کے بعد حوران جنت سے کہتا ہے اب تم اپنی آواز سے ان کو نغمے سناؤ۔ یہ اپنے کانوں کو گانوں سے بچاتے تھے، 100 سال تک حوریں سناتی رہیں گی۔ بعد میں مولا پوچھے گا اے بندے سیراب ہو گئے، خوش ہو گئے؟ اپنے کانوں کو تم نے دنیا میں بچایا تھا، آج میری جنت کی حوروں نے تمہیں نغمے سنائے ہیں، خوش ہو گئے؟ وہ بندے کہیں گے کاش ہم بھی ان بندوں میں ہوں۔ مولا سے کہیں گے مولا اور بھی سنایا جاتا تو اچھا ہوتا۔ اب رب فرماتا ہے داؤد علیہ السلام سے 100 سال سنایا گیا، حوران جنت سے 100 سال سنایا گیا۔ اے فرشتوں حجابات ہٹاؤ، میں سناتا ہوں، یہ بندے سنیں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ خود اپنی حمد سنائے گا اور یہ بندے سنیں گے، وہ لوگ سنیں گے جو عشق رسول کے نغمے آج کانوں سے دنیا میں سنتے تھے۔ غیور نوجوانوں، تمہارے لیے یہ دنیا کی خرافات نہیں بنی ہیں، تمہارے لیے شراب نہیں بنی، تمہارے لیے زنا کے اڈے نہیں، تمہارے لیے جوے کے پتے نہیں، تمہارے لیے لڑکیوں کے حسن و جمال کے دھوکے نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں وہ حسن کیا تمہیں بہکا سکے گا دنیا کا جس کی آنکھوں میں جمال مصطفیٰ بسا ہو۔ آج
آج بھی تم کھڑے ہو کر کے یہی اعلان کرو جو صحابہ کہتے تھے، یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا ہے، ہم انمول ہیں اور رسول اللہ کے ہیں۔ ہم کس کے ہیں؟ اللہ کے رسول کے ہیں، اور ساری دنیا اللہ کے رسول کے لیے بنائی گئی ہے، ساری چیزیں میرے آقا کے لیے بنائی گئی ہے، تو ہم کس کے لیے ہیں؟ رسول کے لیے ہیں۔ اسی پر میں گفتگو ختم کرتا ہوں جو امام اہل سنت فاضل بریلوی نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یا رسول اللہ یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ اخیر میں امام اہل سنت یہ پیغام دیتے ہیں، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، لوا کے تلے جھنڈا ہوگا میرے آقا کے ہاتھوں میں، لوا کے تلے ثنا میں کھلے ہم سب کی زباں یا رسول اللہ تمہارے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔